الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ والصافات کی چند آیات کریمہ کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ یہ صورت بھی بیشتر انہی مضامین پہ مشتمل ہے جن میں کفار مکہ کا انکار آخرت کے حوالے سے، بعث بعد الموت کے حوالے سے، اور پھر ان اقوام کا بھی تذکرہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں اور انہوں نے بھی بعث بعد الموت، آخرت وغیرہ کا انکار کیا تھا اور اس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی سے دوچار کیا گیا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ بھی اسی راستے پہ چلو گے جن راستے پر سابقہ انبیاء کرام کے دور کے کفار چلتے رہے ہیں تو یہ خوف ہے کہ تم کو بھی اسی طرح کے عذاب سے دوچار نہ کیا جائے۔ یہ جو صورتیں ہیں سورہ صافات اور اس طرح کی اور بھی کئی صورتیں جس میں بڑے بلیغ انداز سے حق کی دعوت دی گئی ہے، برائیوں سے روکا گیا ہے اور آخرت پر یقین کی دعوت دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں صف بستہ جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت جو صف در صف کھڑی ہو احکام الہی کی پابندی کے لیے۔ یہ جماعت کون ہے؟ اس کی تفصیلات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں جن کا تذکرہ میں ابھی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد حیات بعد الموت کا بھی تذکرہ ہے اور منکرین کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ذبح اسماعیل کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آخری آیات میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلبہ اور نصرت الہی کا تذکرہ ہے۔ اس صورت طیبہ کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ والصافات صفا، قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف بستہ ہیں اور ان جماعتوں کی جو جھڑک کر چلائیں اور ان گروہوں کی جو قرآن کو صف بستہ ذکر الہی کے لیے پڑھیں۔ بس صافات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سب باندھے ہوئے تمام آسمانوں پر یا عرش عظیم کے گرد مصروف عبادت اور تسبیح رب العرش فرماتے رہتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو صف در صف کارکنان قضا اور قدر کی حیثیت سے احکام الہی کو نافذ کرنے والے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، بارش کا حکم دیتے ہیں، اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سبزے لہلہا اٹھتے ہیں، کھیتیاں بارآور ہوتی ہیں۔ یا پھر وہ اہل ایمان بس صافات سے مراد ہیں جو سب بستہ بارگاہ خداوندی میں فریضہ صلات ادا کرنے والے ہیں، یا وہ مجاہدین مراد ہیں جو سب بستہ ہو کر خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ حضرات، ان جماعتوں کا واضح تذکرہ نہیں اور صافات، اس لیے مفسرین نے مختلف حوالوں سے اس کے مختلف تراجیم اور مفاہیم بیان کیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ کبھی کبھی الکنایہ تو ابلغ من التصریح، کنایہ تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ کسی ایک جماعت کا تذکرہ ہوتا تو وہ ساری جماعتیں شامل نہ ہوتی جو احکام الہی کی جماعت در جماعت صف در صف پابندی کر رہی، چاہے وہ فرشتوں کی جماعت ہو یا انسانوں کی ہو۔ اس لیے سب بستہ جماعتوں کا نام نہیں لیا گیا ہے بلکہ اسے اہل علم کے ذوق اور مزاج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کبھی کبھی نام نہ لینا مضمون کی لامحدودیت اور وسعت کا اعتراف ہوتا ہے یا وضاحت ہوتی ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ اس کے بعد فالزاجرات زجرا، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اپنی گرجدار آواز میں جھڑکتے ہوئے بادلوں کو چلاتے ہیں یا عالم تکوین میں احکام الہی کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اس لیے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ اللہ کے احکامات کے مطابق
دنیا میں اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، یا پھر وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، یا وہ علماء دین ہیں جو اپنے پرشکور لہجے میں لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ فالتالیات ذکراً، وہ جماعتیں جو ذکر الہی کی غرض سے قرآن عظیم کی تلاوت کرتی ہیں۔ ان مقدس جماعتوں کی قسم یاد فرمانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ فرشتوں کی سب بستہ عبادت ہو یا عالم کون و مقام احکام الہیہ کا نفاذ ہو، فرشتوں کا احکام الہی کے مطابق بادلوں کو فضائے بسیط میں چلانا ہو، یا مجاہدین کا راہ حق میں جہاد کرنا ہو، یا علماء منصب دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اجتماعی طور پر پیغام الہی کا پہنچانا ہو علماء کا، یا ذکر الہی کی غرض سے تلاوت قرآن عظیم، یہ ساری عظمتیں اس حقیقت کا اعتراف ہیں کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، جس کے حکم پر یہ نظام کائنات قائم و دائم ہے اور رواں اور تواں ہے۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے آسمان و زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہی الہ واحد ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے اور تمام مشارق و مغارب کا رب ہے۔ بظاہر مشرق اور مغرب ایک ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج کبھی ایک جگہ سے تو نہیں ہوتا۔ موسموں اور ایام اور زمانوں کے اعتبار سے اس کے طلوع ہونے کی جگہ مشرق میں کئی ہوتی ہیں، اس لیے مشارق کہا گیا ہے، اور ایسی غروب آفتاب کی جگہیں بھی کئی ہوتی، اس لیے انہیں مغارب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا اللہ ہی مشارق و مغارب کا رب ہے۔ حضرات، اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے آسمان اور زمین کے بارے میں اور ستاروں کی تزئین کے بارے میں جو آسمان کو تابندہ رکھتے ہیں، ان شیاطین کے بارے میں جو آسمانوں پہ جانا چاہتے ہیں مگر ان پہ شعلوں کی بارش کی جاتی ہے اور فرشتے انہیں دور رکھتے ہیں تاکہ وہ ان رازہائے سربستہ کو نہ سن سکیں جو فرشتوں کے درمیان میں ہیں، غیب کی باتیں نہ دریافت کر سکیں۔ اسلام سے پہلے یہ آزاد تھے، مگر اسلام کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے پابند کر دیا گیا۔ پھر منکرین حشر کا ذکر آیا ہے، آیت نمبر 15 سے لے کے 26 تک فرمایا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منکرین حشر دنیا میں اس کا انکار کرتے رہیں گے، لیکن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو انہیں اپنی تباہی کا غم ہوگا اور پھر وہ عذاب الہی مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ کافر کہیں گے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی؟ اے محبوب، ان سے فرما دیا ہاں، اس وقت تم بہت رسوا ہوگے۔ قیامت دراصل ایک سخت آواز ہوگی، یعنی سورہ اسرافیل۔ پس وہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ تو وہی دن ہے جس کو ہم جھٹلاتے تھے۔ پھر حکم الہی ہوگا ان ظالموں کو، کافروں کو اور ان کے تمام رفقا کو اور ان معبودان باطل کو جن کی عبادت کرتے تھے، انہیں جہنم طرف لے جاؤ، لیکن اس سے پہلے صراط پر انہیں ٹھہراؤ۔ ان سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مگر اس روز وہ سرخمیدہ ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ مشرکین جہنم میں ڈالے جائیں گے، بلکہ جن پتھروں کی وہ پرستش کرتے تھے ان پتھروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ پتھر سلگ کر کے اپنے پجاریوں کو جلا سکیں۔ باغباں نے آگ دی یوں آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتھر ہوا دینے لگے، یہ کیفیت ہوگی۔ منکرین آخرت اور حشر اجساد نیز قیامت ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، ان سب کے تذکرے کے بعد اللہ جل مجدہ اہل ایمان اور اپنے مخلص بندوں کی آخرت کے حوالے سے ان انعامات کا ذکر فرما رہا ہے جن سے ان کو نوازا جائے گا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے مگر اللہ کے مخلص بندوں کے لیے ایک معین رزق ہے، پھلوں کی شکل میں انہیں عزت دی جائے گی، نعمتوں والی جنت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے مسند نشین ہوں گے، ان کے درمیان میں شراب طہور کے سفید جام گردش کر رہے ہوں گے، اور جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گے، نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ ہی درد سری ہوگی۔ ان کے سامنے نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کشادہ چشم، گویا ان کی آنکھیں پوشیدہ سفید موتیوں کی طرح ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دعا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرات گرامی، جناب ابراہیم علیہ السلام اس اعتبار سے ابو الانبیاء ہیں کہ تینوں مذہب جنہیں اہل کتاب سے تابع کیا جاتا ہے، یہود، نصارہ اور مسلمان، تینوں کے جد امجد ہیں وہ، اور تینوں کا سلسلہ وہاں جا کے ختم ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے جناب اسحاق کی اولاد سے یہود و نصارہ تھے، اور پہلے لخت جگر جناب اسماعیل کی اولاد سے سرور کائنات علیہ السلام تشریف لائے۔ اس لیے اسلام کو دین ابراہیمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائے، مرکز کائنات بنانے کے لیے دعا کی، لیکن اس عظیم مقام خلت کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے، خلیل اللہ بن کے لقب سے نوازے جانے سے پہلے، انہیں مختلف امتحانوں سے گزارا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے اللہ کا اقرار کیا اور بتوں کا انکار کیا تو انہیں آتش کدے میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آتش کدے گلزار بنا دیا۔ انسان کو جان سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، دولت سے محبت ہوتی ہے، یہ ساری قربانیاں انہوں نے دیں۔ آگ میں ڈالنے کے بعد ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگل میں موجود تھے، اور کچھ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ تسبیح وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم اٹھے، پیغمبرانہ وجدان سرمست ہو گیا۔ انہوں نے کہا میرے رب کی تسبیح ایک بار اور کرو۔ کس قدر خوبصورت انداز میں تم میرے رب کی تسبیح پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم ہم پڑھیں گے، لیکن آپ کیا دیں گے ہمیں؟ کہا یہ جو بکریاں ہیں، یہ ریوڑ ہے، یا میرا سب کچھ میں سب تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پڑھ دیا۔ کہا ایک بار اور پڑھو۔ کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا تو میں ان ریوڑوں کو چرانے کے لیے بکریوں کو چرواہا چاہیے نا، میں اپنی وجود کو تمہاری غلامی کے حوالے کر رہا ہوں، تم مجھے اپنا غلام بنا لو، میرے رب کی تسبیح ایک بار اور کرو۔ انہوں نے تسبیح پڑھی اور پھر کہا ابراہیم ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور پھر منزل سے غائب ہو گئے۔ گویا ساری دولت اور مال بھی ایک تسبیح پہ قربان کی انہوں نے۔ اس کے بعد جب نینوا میں اور عراق میں یا بابل میں اسلام پھیل گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ آؤ۔ آپ ذرا سوچئے کتنا شدید امتحان تھا، جان بھی نذر کی، مال بھی پیش کیا اللہ کے راستے میں، اور اب یہ وطن بھی قربان کرنا ہے، بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ آپ لے گئے حضرت اسماعیل گود میں بچے سے دودھ پیتے ہوئے، انہیں پتھر پہ بٹھالا۔ یہ پتھر وہاں تھا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے۔ تھوڑی سی کھجوریں اور شاید ایک چھاگل پانی دے دیا تھا انہیں، ماں کو، حضرت ہاجرہ کو۔ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے اور آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ کیا اللہ کا حکم یہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر ہم راضی ہیں، آپ وہاں سے چلے آئے۔ اب آپ ذرا سوچئے کتنی بڑی قربانی تھی، نہ وہاں کوئی سبزہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی انسان ہے، جانور تک نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، اور وہاں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی پر اپنے اس بچے کو جو ہزاروں دعاؤں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس لیے کہ نبوت کا کاز آگے بڑھ سکے، پیغمبرانہ ذمہ داریاں آگے بڑھائی جا سکیں، دعاؤں کے بعد جلوگر ہوئے تھے، انہیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اسماعیل پیاسے ہوئے، ہونٹوں میں پپڑیاں آ گئیں، ماں ممتا کی بنیاد پہ تڑپنے لگی، اور انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ بلندی سے نیچے اترتی، جب بچہ نظر نہیں آتا اور دوڑنا شروع کر دیتی، اور جب پھر اوپر جاتی پھر بچے کو دیکھتی اور پھر واپس آتی۔ 7 چکر لگائے انہوں نے اور پانی نہیں ملا۔ اب مایوس ہو کے واپس ہوئی، اور جب بھی مومن مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ واپس ہوئی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے قدموں سے پیر پہ ایڑیاں مار رہے ہیں، اور پھر وہاں سے چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ چشمہ زمزم ہے جس کا پانی آج بھی شفا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کنواں کروڑوں آدمی پیتے ہیں اور کبھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ تک وہ پانی سپلائی ہوتا ہے۔ یہ وہی پانی ہے جو حضرت
اسماعیل کی پیاس بجھانے کی اللہ نے پیدا کیا تھا، اور آج بھی ساری کائنات کی روحانی پیاس بجھا رہا ہے۔ وہ 7 چکر جو حضرت حاجرہ نے لگائے تھے آج بھی وہ حج کے لیے ضروری قرار دے دیے گئے ہیں، سبھی لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ فرمائیں، اس کے بعد جب ذرا بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کام کرنے کے قابل ہوئے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا ایک خواب کے ذریعے سے کہ انہیں اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے وہ مکے سے مینا کی طرف چلے۔ شیطان نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بچے کو لے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا باپ ہیں، جہاں چاہیں لے جائیں، مجھے پوچھنے کا کیا حق ہے؟ کہا نہیں، وہ اسے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ابراہیم جو بے پناہ محبت کرتے ہیں، اوا اور حریم ہیں، دعاؤں سے حاصل کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو، وہ ذبح کریں گے؟ کہا ہاں کریں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو میں سینکڑوں اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں سے مایوس ہونے کے بعد وہ اور آگے بڑھے اور حضرت اسماعیل جو بچے تھے ان سے کہا تمہیں معلوم تمہارے باپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہا کہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں سے مایوس ہو کے پھر حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ خواب ہی تو تھا، آپ اتنے حسین اور جمیل بچے قربانی دے رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم شیطان ہو۔ جناب اسماعیل نے کہا اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ وہ انسانی شکل میں ظاہر تھا، آپ نے کہا پتھر مارو۔ 3 مقام پر وہ ظاہر ہوا اور 3 مقام پہ پتھر مارے گئے۔ آج بھی وہاں نشانات موجود ہیں، اور حج کرنے والے ان تینوں مقام پر 3 روز تک مسلسل پتھر مارتے ہیں۔ یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا اور رسوا کرنے کا۔ اور اس کے بعد آپ اس وادی میں لے گئے جہاں کے ذبح کرنا تھا، اور کہا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب حکم ہوتا ہے، اس لیے تمہارا کیا خیال؟ فانظر ماذا تری، تو کہا کہ ابا حضور آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ ہاں اتنا خیال رکھیے گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں آپ کا ہاتھ رک جائے اور آپ قانون الہی حکم الہی کی تعمیل میں تاخیر کریں۔ آنکھوں میں پٹی باندھ لی، لٹایا، اور جب چھری رکھی تو اللہ نے ندا دی فرشتے کو، اور فرشتے نے وہاں گردن اسماعیل ہٹا کر کے وہاں دمبے گردن رکھ دی، اور وہ ذبح ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا لقد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا، اور اس میں آپ مکمل طور پہ پورے اترے ہیں۔ حضرات گرامی، بعض اورینٹلسٹ نے کہا ہے آنکھ کھلی ہوتی تو قربانی زیادہ شاندار ہوتی، مگر ان ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ آنکھ میں پٹی باندھی تھی، لخت جگر پیش کر رہے تھے، نور نظر پیش کر رہے تھے، آنکھوں میں کس نے پٹی باندھی تھی، دل پہ کس نے پٹی باندھی تھی؟ اور پھر اگر آنکھ کھلی ہوتی تو تم یہ کہتے کہ جب تک دمبا نہیں آیا ہوگا چھری نہ چلائی ہوگی، مگر آنکھ بند تھی، گردن کٹی تو بیٹے گردن محسوس ہوئی، گرم گم خون نے ہاتھ کو لمس کیا تو بیٹے خون محسوس ہوا ہوگا، اور جب آنکھ کھلی ہوگی تو اللہ کا انعام جناب اسماعیل کی شکل میں، جو جد امجد ہے سرور کائنات کی، ان کی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے موجود رہے ہوں گے۔ یہ ایک سرسری تذکرہ ہے جو میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا مطالعہ کیجئے جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ سنیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی عمر 86 سال کی ہو گئی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کے بعد ان کے پیغمبرانہ مشن کو، دعوت اللہ کو کون آگے بڑھائے گا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایک ولد صالح عطا فرما۔ بظاہر ان کی عمر طلب اولاد کے لیے مناسب نہیں تھی، مگر وہ خلیل اللہ تھے، انہیں یقین تھا اور معلوم تھا کہ اللہ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ان کی دعا اور دعا کے جواب میں اللہ نے جو فرمایا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمیں ایک بردبار بیٹے، حلیم بیٹے کو عطا فرما۔ پھر انہیں حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ جب ان کے صاحبزادے چلنے پھرنے کی عمر کو ہو گئے، یعنی کام کرنے قابل ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے۔
जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आपके परवरदिगार ने आपको जो हुक्म दिया है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर जब उन दोनों ने मेरे हुक्म के मुताबिक गर्दन झुका दी और बाप ने अपने बेटे की पेशानी को के बल लटाया, तो हमने नदा दी, ए इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। बिलाशुबा ये एक बहुत वाज़ेह और बड़ा इम्तिहान था, और हमने एक बड़े ज़बीहे को उनके लिए फिदिया बना दिया, और हमने उनके जिक्र को बाद वालों के लिए बाकी रखा। सलाम हो इब्राहिम पर, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकोकारों को और कामिलुल ईमान बंदों को। हजरात, अल्लाह फरमाता है कि हमने कुर्बानी इस्माइल को क़यामत तक के लिए नसीहत बना दी, उनके जिक्र को बाकी रखा। काबा उनके जिक्र की अलामत है, सफ़ा और मरवा की सही हज़रत हाजर की अलामत है, और हर साल कुर्बानी देना ये भी उसी कुर्बानी की यादगार है जो जनाब इब्राहिम ने अपने लसीगों पर पेश फरमाई थी, और ये क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिक्र के बाद इस सूरत में हज़रत इसहाक़ की पैदाइश के अलावा जनाब मूसा, जनाब हारून, हज़रत इलियास, हज़रत लूत, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के तज़किरे किए गए हैं। उनकी कौम के मुनकरीन पे अज़ाब और मोमिनीन के इनामात का तज़किरा किया गया। और बेशक हमारा वादा हमारे पैगम्बरों के हक में पूरा हुआ, और बेशक वही मुज़फ़्फ़र और मंसूर हैं, बिलाशुबहा हमारा लश्कर ही गालिब होगा। तो कुछ दिनों के लिए उनसे सरफ नज़र कीजिए, उन्हें देखते रहिए, और वो भी देख लेंगे कि अगर वो जल्दी अजाब में जल्दी कर रहे हैं तो अजाब उनके मैदानों में उतर आएगा। तो उन लोगों को की बदतरीन सुबह होगी जिन्हें अजाब इलाही डराया गया है। तो इंतजार करो, और अनक़रीब वो देख लेंगे। पाक है तुम्हारा इज्जत वाला परवरदिगार हर उस चीज से जिसको वो मुत्तसिफ करते हैं, और सलाम हो तमाम पैगम्बरों पर, और तमाम तारीफें उस रब के शान निशान हैं जो तमाम आलमीन का रब है। आयत नंबर 171 से 182 तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ही SDI ऑडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करते रहें।